بتاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں. یہ نہیں بولتے میں ولی ہوں، یہ نہیں بولتے میں غوث ہوں، یہ نہیں بولتے میں قطب ہوں، یہ نہیں بولتے میں قلندر ہوں. ولایت چھپانے کا نام نہیں، ولایت چھپانے کا نام ہے، اور نبوت چھپانے کا نام نہیں، اعلان کرنے کا نام ہے. نبوت بتائی جاتی ہے اور ولایت چھپائی جاتی ہے. اللہ والے اپنی ولایت کو چھپا کر رکھتے ہیں، نبوت اعلان کرتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں. جس طرح کہ ہمارے نبی نے اعلان کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، داؤد علیہ السلام نے اعلان کیا. جب بھی یہ ان کی قوم کے سامنے جا کر یہ کہتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تو ان کی قوم نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، ثبوت کیا ہے؟ بولے کہ تم اگر مادر ذات اندھے کو لاؤ، اللہ کی عطا سے میں اس مادر ذات اندھے کو آنکھ دے سکتا ہوں. اللہ کے یہ نبی عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب مادر ذات اندھا لایا گیا، ہاتھ اگر اس کی آنکھ پر رکھتے تو روشنی آ جاتی تھی. مردوں کو ٹھوکروں سے زندہ کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام. نبی کو یہ نبی کو اللہ یہ معجزے عطا کر دیتا ہے. جب انہوں نے اعلان کیا میں نبی ہوں تو قوم نے کہا آپ نبی ہیں تو ثبوت دیجئے. اب یہ نبوت بتانے کا نام ہے، ولایت چھپانے کا نام ہے. اللہ والے ہمارے درمیان میں کرتے مگر چھپ کے رہتے، بولتے نہیں میں ولی ہوں، اور ولی کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ میں ولی ہوں، بلکہ وہ اللہ کے قرب میں رہتا ہے، وہ اللہ کے قرب میں رہتا ہے. اب نبوت کا دروازہ بند ہوا، ولایت کی سند اور ولایت کی مہر اگر کہیں سے لگتی ہے، کہیں نہ کہیں سے لگنا چاہیے جب تک ولی نہیں بنتے. تو یہ جو مہر لگتی ہے ولایت کی، وہ مہر جو لگتی ہے وہ کہیں اور نہیں بلکہ علی کے گھر سے لگتی ہے. جب تک علی کسی کو ولایت کی مہر نہیں لگائیں گے وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب اس کے بعد علی یہ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بعد اب یہ منصب اگر کسی کو دیا گیا ہے تو علی ہی کے خاندان میں پیدا ہونے والے 5ویں صدی میں دنیا جسے غوث اعظم کہتی ہے، تو میرے غوث اعظم نے بغداد کی جامعہ مسجد کی ممبر پر ٹھہر کر یہ اعلان کر دیا کہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے، اور سارے ولی اپنی گردنوں کو جھکا کر بتا دیا کہ ہماری گردن پر ہی نہیں بلکہ اے غوث الثقلین آپ کا قدم تو ہمارے دل پر، ہماری آنکھوں پر ہے. اب غوث اعظم کی ہی مہر لگنا پڑے گا. اب محبوب سبحانی جسے ولی بولے وہی ولی ہوگا، کیونکہ ہمارے غوث پاک نے جو اعلان کر دیا کہ میرا قدم سارے ولیوں کی. اچھا یہ اعلان کیوں نہیں کیا سارے لوگوں کی گردن پر میرا قدم، کیوں نہیں بولے ولیوں کی گردن پر کیوں بولے؟ تو ولیوں کی گردن پر بولے تو خاص جماعت ہوگی، صرف اللہ والے ہی جا سکتے، اللہ والے ہی اپنی گردنوں کو جھکا لینا. بتا دیا جا رہا کہیں بھی کوئی غفلت میں نہیں جانا کہ یہ ولی ہے، دھوکہ نہیں کھانا. اگر جو کوئی اپنے آپ کو ولی کہتا ہے وہ پابند شریعت ہے نہیں، وہ نمازی ہے نہیں، وہ روزے دار ہے نہیں، وہ عبادت گزار ہے نہیں، پہلے چیک کرو، اس کے بعد پتا چلے گا کہ یہ ولی ہے یا نہیں. اس لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے. اگر کوئی غوث پاک کے قدم کو اپنی گردن پر رکھنے سے انکار کر دیا تو سمجھ لو اس کی ولایت بھی گئی، اس کی عبادت بھی چلے گی. اور جنہوں نے اقرار کر لیا اللہ نے ان کے درجے بلند کر دیے. یہ بہت بڑا فرق ہے. اب آئیے بات آ گئی، غوث پاک سارے ولیوں کے سردار ہیں، سارے ولیوں کے، اس میں بندہ نواز کے بھی سردار ہیں. ایک تو انہی کی آل میں سے ہے، انہی کی اولاد میں سے ہیں، مگر بندہ نواز گیسو دراز کے سردار کون؟
غوث اعظم بندہ نواز کے پیر و مرشد کون؟ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی. ان کے سردار کون؟ غوث اعظم. اچھا، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے پیر و مرشد کون؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء. ان کے سردار کون؟ غوث اعظم. اچھا، خواجہ نظام الدین اولیاء کے پیر و مرشد کون؟ بابا فرید الدین گنج شکر. بابا فرید الدین گنج شکر کے سردار کون؟ غوث اعظم. اچھا، بابا فرید الدین گنج شکر کے پیر و مرشد کون؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے سردار کون؟ غوث اعظم. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پیر و مرشد کون؟ خواجہ غریب نواز. غریب نواز کے سردار کون؟ غوث اعظم. اور غریب نواز کے پیر و مرشد کون؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی. اور خواجہ عثمان ہارونی کے سردار کون؟ غوث اعظم. کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ میرے غوث نے اعلان کر دیا، میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پر. خواجہ عثمان ہارونی نے سر کو جھکا دیا، غریب نواز نے سر کو جھکا دیا، قطب الدین بختیار کاکی نے سر کو جھکا دیا، حضرت بابا فرید نے سر کو جھکا دیا، نظام الدین اولیاء نے سر کو جھکا دیا، نصیر الدین چراغ دہلوی نے سر کو جھکا دیا، بندہ نواز نے سر کو جھکا دیا، قطب گوگی نے سر کو جھکا دیا، قطب رائچور نے سر کو جھکا دیا، سید الابدال عبد اللطیف لوالی نے سر کو جھکا دیا. اور کہنے دو، اولاد غوث اعظم ہونے کے بعد بھی اور غوث کی سرداری کو ماننے کے لیے سر کو جھکانا پڑا، تو انہی کے پوترے اور نواسوں نے سر کو جھکا کر بتا دیا کہ عبد القادر تم ہی ہمارے سردار ہو، تم ہی ہمارے سردار ہو. اللہ اکبر. اب آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز، سرکار سیدنا غوث حضرت بندہ نواز کا 620واں عرس شریف، یعنی 620 سال ہو گئے، 620 سال ہو گئے، 6 صدیاں گزر گئی، 20 سال کا عرصہ گزر گیا. آج ان کا سندل مبارک ہے. اللہ والوں سے محبت کرو، اللہ والوں سے رشتہ جوڑو. اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے عبادت سے، فرائض کے ساتھ، واجبات کے ساتھ. آئیے ایک حدیث قدسی سماعت کر لیجئے. اس حدیث قدسی کو مشکاۃ شریف میں جلد اول صفحہ نمبر 190 پر 7 سطر نمبر 1 2 3 4 5 اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے. اور وہ ولی جو فرائض کے ساتھ ساتھ، واجبات کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کرتے کرتے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اللہ اس کے کان بن جاتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کے پیر بن جاتا ہے. آپ تھوڑی سی توجہ کریں، میں نے آپ کے سامنے حدیث کے حوالے سے بات کی ہے. اللہ کے ولی سے جو دشمنی کرے گا اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے. آج جو ولیوں سے نفرت کرنے والے، آج ولیوں سے دشمنی کرنے والے، یا غوث کے نعرے پر اعتراض کرنے والے، یا بندہ نواز کہنے پر اعتراض کرنے والے، یا عبد القادر جیلانی کا نعرہ لگانے والوں کو، بدعتی کہنے والوں، ولیوں کو یاد کرنے والوں کو روکنے والوں، ولیوں سے نفرت پیدا کرنے والوں، آج در در کی ٹھوکریں اس لیے کھا رہے ہیں. ہم ولیوں سے دشمنی کر رہے ہیں. جو ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے. کیا سمجھا تم نے ولیوں کو؟ کیا جانا تم نے ولیوں کو؟ ارے ولی کسے کہتے ہیں؟ ہم بتاتے ہیں حدیث اور قرآن کی روشنی میں ولی کسے کہتے ہیں. آؤ، ولی وہ نہیں ہوتا جو کلر کے کپڑے پہن کر 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں ڈال لے، یا بڑی بڑی بکھری ہوئی داڑھی رکھ لے، یا کوئی اگر کرامت دکھا لیا، یا کوئی اگر جادو کر لیا، یا کوئی پڑھائی کے ذریعے کچھ کر لیا، وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے. ولی کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. وہ مقدس ولی کے پاس پہنچیں گے. ہمارے غوث اعظم سے پہلے جو اللہ والے گزرے ان کے واقعات اٹھا کر دیکھیں گے. ولی کسے کہتے ہیں؟ غوث اعظم کے 200 سال پہلے کے بزرگ حضرت جنید بغدادی ہے. جنید بغدادی بہت بڑے ولی گزرے ہیں. یہ غوث پاک سے 200 سال پہلے کے ولی ہیں. حضرت جنید کون ہے؟ ہارون رشید کے دربار میں وہ ہارون رشید کے پاس رہتے تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے
खलीफा हारून रशीद बगदाद की सरजमीन पर पहलवान थे। आप बगदाद सुने, जुनैद बगदादी बगदाद में पहलवान थे। इनको कोई हराने वाला नहीं था, इनके टक्कर का कोई पहलवान नहीं था। मगर एक दिन होता क्या है, एक दुबले पतले आदमी ने चैलेंज किया कि मैं जुनैद को हरा कर रहूंगा, हो तो अगर हिम्मत है तो शर्त लगा दे। अब सारे लोगों ने कहा तुझे क्या हो गया और तू जुनैद बगदादी से लड़ने की बात करता है? अभी जुनैद बगदादी विलायत नहीं पा लिए, अभी वलियों का मनसब नहीं मिला, आप मनसब विलायत पर फायज नहीं हुए। अल्लाह अकबर। उस वक्त आप एक पहलवान थे, आपके अखाड़े में जो भी पहलवान आता उसे चित कर देते थे। मगर एक दुबले पतले आदमी ने चैलेंज करके जब बादशाह के पास अपना खत भेजा तो बादशाह ने खत सुनाया तो जुनैद बगदादी ने कहा मुझे मंजूर है। अल्लाह अकबर। जब मैदान लगाया गया, सारे लोग इकट्ठा कर दिए गए, जमा हो गए। अब जैसे ही लड़ने की बारी आई, लोग शर्तें लगाने लगे। लोग ये कहने लगे एक दुबला पतला आदमी जुनैद बगदादी जैसे पहलवान के सामने क्या टिकेगा। अल्लाह अकबर। बहुत ज्यादा शर्तें लगी थी, आज जुनैद जीतेंगे, आज जुनैद जीतेंगे। अल्लाह अकबर। जैसे दोनों मैदान में आए, सामने खड़े हो गए। एक दुबला पतला आदमी खड़ा है, जुनैद बगदादी बड़े पहलवान है। अल्लाह अकबर। करीब आया, जैसे करीब आने के बाद अभी शुरू होने वाली थी कुश्ती, अभी शुरू होने वाली थी। उसने आकर दुबले पतले आदमी ने कान में ये कहा, ऐ जुनैद मैं सैयद हूं, रसूल की औलाद में से हूं, मैं रसूलुल्लाह की औलाद में से हूं। इतना कहना था, जुनैद बगदादी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अब मैं इसे कैसे मारूं, अब मैं इसे कैसे नीचे गिराऊं, अब मैं कैसे इसके सीने पर बैठूं। अगर इसको तमाचा मारूं तो खातून जन्नत को तकलीफ होगी, अगर मैं इसे नीचे चीत कर दूं तो रसूलुल्लाह को तकलीफ होगी। आज जुनैद मार खाएगा, इसे टच